فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں، آئینی عدالت کا معاملہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی پی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل چلانے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے خلاف شواہد کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سزائے موت کے خلاف ہے اور صدارتی معافی کا اختیار بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ایک سوال پر بلاول کا کہنا تھا کہ ملک میں یہ کھیلنا چاہیے کہ کون بنے گا وزیر اعظم، لیکن کھیل کھیلا گیا کہ بنے گا یا نہیں بنے گا آرمی چیف۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئینی حدود سے باہر نکل کر کھیلنے والے اداروں کو واپس آئینی حدود میں آنا ہوگا۔ جب بلاول سے پوچھا گیا کہ 25 اکتوبر آئینی ترامیم کی ڈیڈ لائن ہے تو جواب میں چیئرمین پی پی نے کہا کہ 25 اکتوبر تک ترامیم ہو گئی تو معاملہ پرامن حل ہو جائے گا، ترامیم نہ ہوئی تو حالات شاید کسی کے کنٹرول میں نہ رہیں۔ آئینی عدالت کا معاملہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں ہے۔ اسلام آباد کی تینوں وکلا تنظیموں کا آئینی ترامیم کے خلاف مزاحمت کا اعلان۔ اسلام آباد بار کونسل کے علیم عباسی نے دیگر عہدیداروں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم ترامیم کو صرف مسترد ہی نہیں کرتے بلکہ ان کو روکنے کے لیے مزاحمت بھی کریں گے۔ مخصوص شخصیات، مخصوص سیاسی جماعتوں کے لیے بدنیتی پر مبنی ترامیم کی جا رہی ہیں، جس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس سیشن جج سے زیادہ کا اختیار نہیں ہوگا۔ 6 ججز کا خط پسند نہیں آیا تو ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی ترمیم کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کی تینوں وکلا نمائندہ تنظیموں نے سپریم کورٹ بار سے 63 نظر ثانی واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سازش میں چیف جسٹس سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ 68 سال عمر رکھ کر رستہ کھولا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم آپ کو نوازیں گے۔ ترمیم پاس ہونے کے بعد کوئی باضمیر جج کام نہیں کر سکے گا۔ وکلا نے 7 اکتوبر کو دن 11 بجے آل پاکستان وکلا کنونشن کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم کی وزیر اعظم ہاؤس آمد، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تو محمد شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بعد ازاں دونوں رہنماؤں کے مابین دو طرفہ ملاقات کے ساتھ ساتھ وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی، جس کے ساتھ ساتھ پاکستان ملائیشیا دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کا تبادلہ ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر ملائیشیا کے وزیر اعظم پاکستان کا 3 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ دورے کے دوران پاکستان ملائیشیا دو طرفہ تعاون کے فروغ پر گفتگو اور دونوں ممالک کے مابین شراکت کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوگی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں کا وفد بھی پاکستان آیا ہے۔ پاکستان معاشی تجاویز پر عمل کرے تو یہ اس کا آخری پروگرام ہو سکتا ہے، IMF مشن چیف۔ امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے نارتھن پورٹر نے کہا کہ 2023 کے وسط میں پاکستان کی معیشت نے جو اتار چڑھاؤ اور بے یقینی دیکھی تھی، اس کے بعد ملک میں معاشی استحکام آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام سے معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اچھی بنیاد مل سکتی ہے اور اگر پاکستان ایمانداری سے معاشی تجاویز پر عمل کرے تو یہ اس کا آخری پروگرام ہو سکتا ہے۔ قرض کی سخت شرائط کے سوال پر IMF مشن چیف کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کو درپیش مخصوص مسائل کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور ان کے حل بتائے جاتے ہیں۔ پاکستان کا موجودہ پروگرام بھی مختلف نہیں اور نہ ہی یہ زیادہ سخت ہے۔ نارتھن پورٹر نے اسپیشل اکنامک زونز کی خصوصی رعایتیں دینے کے مخالف کرتے ہوئے کہا کہ IMF کا کاروباری اداروں کے لیے مراعات کو معاشی اہداف کے لیے حصول میں مددگار تصور نہیں کرتا۔